أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. آئیے اب ہم آپ کو 11واں فائدہ بتاتے ہیں. 11واں جو فائدہ ہے یہ بہت ہی اہم ہے. یہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو انہوں نے عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ نے جو نقل کیا ہے بہت اہم ہے. فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ شفاء للقلب ودواء لامراضه. اللہ تعالی کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا دل کے لیے یہ شفا ہے، دل کے لیے دوا ہے. اور وَدَوَاءٌ لِأَمْرَاضِهِ، اگر اس میں دل کے اندر کسی طرح کی کوئی بیماری آ جائے، دل کی جو بیماری ہے وہ شک ہے، شکوک و شبہات ہیں. کبھی کبھی بسا اوقات کیا ہوتا ہے، انسان بہت ساری چیزوں کا سوال کرتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، وہ چیز کیا ہے، آخر میں وہ ایک دم کفر تک پہنچ جاتا ہے. اور ان کے دل میں طرح طرح کے خطرات، طرح طرح کے شکوک و شبہات آتے ہیں. تو یہ شکوک و شبہات اس وقت نہیں آئیں گے جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقی معنی میں یاد کرتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ یاد کرے گا تو اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہی نہیں ہوں گے. امام مکحول بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذکر اللہ تعالی شفاء و ذکر الناس داء، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شفا ہے. مختلف قسم کی بیماریوں سے انسان کو شفا ملتی ہے، ان کو نجات ملتی ہے. ان کے دل کے لیے بھی شفا ہے، ان کے بدن کے لیے بھی شفا ہے، ان کے ذہن کے لیے بھی شفا ہے. ہر طرح کے امراض سے وہ شفا پاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص لوگوں کی ذکر کو یاد کرتا ہے، لوگوں کی برائی بیان کرتا ہے، لوگوں کی غیبت کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے، لوگوں کا ذکر خیر کے بجائے ذکر شر کرتا ہے، تو گویا کہ یہ اس کے لیے داء ہے، بیماری ہے. یہ بیماری ہے. اگر کہ کوئی آدمی اللہ کو یاد کرے تو گویا کہ یہی دوا ہے، یہی شفا ہے. اور اللہ کو جو یاد نہیں کرتا ہے تو وہ بیماری ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کی جو قساوت ہے، دل کے اندر جو سختی پن ہے، دل کے اندر جو لوہے کی طرح لوگوں کا دل سخت ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مثال دی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. تو اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنے سر اللہ کے سامنے خم کر دیتا ہے، جھکا دیتا ہے، اور تو اس کے بدلے میں پھر کیا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر جو قساوت ہے، قساوت قلبی، جو دل کی سختی ہے، وہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے ایک اثر ہے جو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ایک سوال کیا، یا ابا سعید اشکو الیک قسوۃ قلبی. اے ابو سعید، یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے، یہ کنیت کہہ کر پکارا کہ امام صاحب میرا دل بہت زیادہ سخت ہے، مجھے کچھ آپ نصیحت کیجئے، میں کیسے اس دل کو نرم کروں. تو امام صاحب نے جواب دیا، بہت مختصر سا جواب، قال اذبہ بالذکر، اس کو پگھلاؤ ذکر کے ذریعے. اللہ کو یاد کر کے تمہارے دل کی جو سختی ہے، اس کی جو کڑواہٹ ہے، اس کے اندر جو کڑک پن ہے، اس کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے ختم کرو. تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی کچھ فوائد. اب ہم آپ کو پھر 12واں فائدہ بتاتے ہیں، اور یہ بھی فائدہ پچھلے فائدوں سے کم نہیں ہے. یہ بتاتے بہت زیادہ اہمیت والا فائدہ ہے. یہ کیا ہے
الذاکر قریب من مذکورہ ومذکورہ معہ، یعنی ذاکر جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے وہ اس کے مذکور یعنی اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ معیت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے ساتھ خاص ہونا، یہ علم اور احاطہ عامہ کے علاوہ ہے، یہ خاص معیت ہے۔ جو معیت ان کے لیے خاص ہے یہ قرب کی معیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت ہے اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نصرت کرتا ہے، اس کو مدد کرتا ہے۔ جب وہ کوئی پریشانی میں پڑ جاتا ہے، جب اس کے اندر کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنے کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹے، اللہ کی طرف آ کر توبہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر خاص نظر رکھتا ہے، رحمت کی نظر سے اسے دیکھتا ہے۔ یہ خاص معیت ہے، یہ سارے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت ہے جو لوگوں سے ڈرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور جو لوگ احسان کرنے والے ہیں، احسان کے درجے تک پہنچنے والے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص معیت ہے۔ اور پھر ایک معیت کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ، واللہ مع الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں، جو اللہ کے راستے میں یا کوئی بھی پریشانی ان کو لاحق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ تو یہ معیت خاصہ کہا جاتا ہے اس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت، خاص محبت، خاص ولایت، خاص رعایت اس آدمی کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و ایک حدیث قدسی ہے، انا مع عبدی ما ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ، میں اس بندہ کے ساتھ رہتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتے رہتا ہے، جو مجھے یاد کرتے رہتا ہے، وتحرکت بی شفتاہ، اور میری وجہ سے اس کے دونوں ہونٹ حرکت میں آ جاتے ہیں، یعنی ہمیشہ وہ مجھے ہی یاد کرتے رہتے ہیں، میں اس کے ہمیشہ ساتھ رہتا ہوں۔ تو آپ اس کو یاد رکھیں، اور معیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ اس کے ساتھ ہے، نہیں، ایسا نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے آسمان کے اوپر عرش کے اوپر مستوی ہے، کس طرح مستوی ہے، کس طرح ہے ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن اتنا ہم جانتے ہیں، اتنا ہمارا یقین ہونا چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر ہے، لیکن کبھی کبھی خاص معیت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور بھی جو صبر کرنے والے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص معیت ہے۔ یہ تھا 12واں فائدہ۔ اور پھر آگے ایک اور جو بہت ہی اہم فائدہ ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے انہ جلاب للنعم دافع للنقم۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تو یہ گڑ گڑانا، یہ اللہ کو یاد کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ ان کے لیے تمام نعمتوں کو اپنے پاس لاتا ہے، اس بندے کے لیے، ذاکر کے لیے وہ لاتا ہے۔ اور اس بندے پر جو مصیبت ہے، جو پریشانیاں ہیں، وہ سب مصیبتیں وہ دور ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ان کی طرف سے دفاع کرتا ہے، اور یہ دفاع صرف ان کے قوت ایمانی کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور ان کے کمال ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جس کے اندر جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جتنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا ایمان، بھروسہ، ان کا توکل زیادہ ہوتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی طرف سے دفاع زیادہ کرتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارا ایمان، ہمارا توکل پورے کے پورا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا چاہیے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، کثرت سے یاد کریں. جب اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں گے تو ہی پھر ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہمارے اوپر نچھاور ہوں گی. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کریں گے تو گویا کہ ساری نعمتیں ہم سے چھن جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. آئیے اب ہم آپ کو اور ایک فائدہ بتاتے ہیں جو شاید اس کتاب میں آخری فائدہ ہے. وہ بتاتے ہیں ان ادامته تنوب عن الطاعات وتقوم مقامها سواء كانت بدنية أو مالية أو بدنية مالية كحج التطوع. اللہ اکبر، یہ بھی عظیم فائدہ ہے. یہ فائدہ ہے اگر کوئی شخص ہمیشہ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو یہ دوسری نوافل طاعات جو اطاعت ہے اس کی طرف سے نیابت کر جاتی ہے، یہ کافی ہو جاتے ہیں، اس کے قائم مقام ہو جاتے ہیں، چاہے وہ بدنی ہو یا مالی ہو یا بدنی ہو، بدنی یا مالی دونوں ہو. جیسے کوئی حج تطوع نفل حج کرتا ہے تو یہ نفل عبادات سے یہ ذکر و اذکار اس کے قائم مقام ہو جاتا ہے. ایک حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بعض فقراء مہاجرین کے کچھ فقراء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ اللہ کے نبی سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول ذهب اہل الدثور بالاجور والنعیم المقیم، جو مالدار طبقہ کے لوگ ہیں، مالدار ہیں، وہ تو بہت سارے اجر لے گئے، ہم سے سبقت لے گئے اور ان کو بہت ساری نعمتیں مل گئی جو ہمیشہ ان کے اوپر ان کے پاس رہنے والی ہے. یصلون کما نصلی، وہ ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں ہم بھی جیسے نماز پڑھتے وہ بھی پڑھتے ہیں. ویصومون کما نصوم، ہم جیسے روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں. وَلَهُمْ فَضْلُ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے، اس مال کی بدولت، اس مال کی وجہ سے وہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وعلمکم شیئا تدرکون به من سبقکم وتسبقون به من بعدکم، میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتلاؤں جس کے ذریعے تم ان لوگوں جو تم سے پہلے جو سبقت لے گئے یا جو تم سے پہلے لوگ ہیں ان کو تم پا سکے، یا جو تمہارے بعد آنے والے ہیں تم ان سے سبقت لے جا سکو. ولا احد یکون افضل منکم الا من صنع ما صنعتم، اور پھر تم جیسے کوئی نہیں ہوں گے الا یہ کہ وہ شخص اس کام کو کرتا ہے. تو ان لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی، کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول آپ ضرور فرمائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف كل صلاة 33، تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو. تو اگر تم یہ پڑھو گے تو گویا کہ تم ان لوگوں کے مقام و مرتبہ تک پہنچ سکتے ہو. اس کے بعد پھر جب لوگوں کو پتہ چل گیا مالدار طبقہ کے لوگوں کو، تو یہ لوگ کیا کیے اور پھر ان کے اندر شوق پیدا ہوا، یہ لوگ تو ہمارے برابر ہو گئے. پھر یہ لوگ دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پھر یہ شکایت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی خاص عنایت ہے، خاص فضل ہے، جس کو چاہے وہ دیتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو کثرت سے یاد کریں، اللہ کا ذکر کرے. یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا کہ یہ سارے کلمات، دعا، اذکار، یہ سارے ذکر میں داخل ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کریں. اور ایک حدیث ہے، ایک اعرابی، ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بہت مشہور حدیث ہے، ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، میرے اوپر اسلام کی شریعت بہت زیادہ ہو چکی ہیں.
فاخبرنی بشیء اتشبث بہ، مجھے کوئی ایسی چیز بتلائیے جس کو میں مضبوطی سے تھاموں، برابر اس پر عمل کرتا رہوں، کوئی آسان چیز بتلائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے تر رہے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم یاد کرو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شریعت ہے، جو اسلام کی جو شریعت ہے، جو بنیاد ہے، وہ تم پر بھاری نہیں پڑیں گے۔ اور یہ سب سے زیادہ آسان ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ دعا، یہ اذکار، یہ ہمیشہ ہم پڑھتے ہی رہے، ہم ہر قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں۔ تو یہ کچھ فوائد ہیں جو ذکر و اذکار کے آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، لیکن یہ اہم فائدے انہوں نے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے نقل کیے، اور یہ مختصر طور پر ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان اذکار کے پابند بنائے، اور پھر ہمارے اوپر جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، ہمیں ان سے دور فرمائیں، اور ہمارے رمضان مہینے کے روزے کو قبول فرمائیں، اور ہمارے سارے گناہوں کو، لغزشوں کو معاف فرمائیں، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں خصوصاً نیک بندوں کو اور مسلمانوں کو قرآن کی تلاوت کرنے اور ذکر و اذکار کرنے کے پابند بنائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔